بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی ہے بولو، تو یہ موت آ کے رہے گی، ہر حال میں آ کے رہے گی، اور کوئی عذر نہیں چلے گا بھائی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو فائنل تشکیل ہماری آپ کی ہونے والی ہے، یعنی موت پر، اس سے پہلے 4 مہینے کی ہم تشکیل اپنی کرا لیں۔ موت کے وقت تشکیل کتنے دنوں کی ہوگی ہماری؟ ابھی لڑکیوں کی شادی نہیں ہوگا پھر بھی چلنا ہے، میں بیمار ہوں نہیں سال میں چلنا ہے، میں قرضدار ہوں نہیں سال میں چلنا ہے، میرے پر حج فرض نہیں کیا نہیں سال میں چلنا ہے۔ ہاں، ملک موت جو آئیں گے اور ہم کو لینے کے لیے آئیں گے، موت جب آئے گی تو ہماری تشکیل ہمیشہ ہمیش کے لیے 4 مہینے کی تشکیل نہیں، تو چلے کی نہیں ہوگی بھائی۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ جو بڑی تشکیل آنے والی ہے اور ہوگی ہماری آپ کی سب کی، اس بڑی تشکیل سے پہلے ہم یہ چھوٹی تشکیل 4 مہینے کی کرائیں، چھوٹی تشکیل۔ اس لیے بھائی تیار رہیں ہر ایک، جیسے بیٹھے ہیں نا۔ ہاں، ہماری میلاد کی جو مٹھائی ہے وہ کیا ہے؟ بعد میں 4 مہینے مانگے جائے گی۔ جیسے میلاد جب نہیں ہوتی ہے، مولود شریف، میلاد شریف، تو بعد میں کیا بڑھتا ہے؟ جلیبی، لڈو، نکتی۔ ویسے ہماری اس اجتماع کی اس میلاد، یہ میلاد ہے جہاں حضور کا تذکرہ ہو رہا ہو، حضور کی پیاری زندگی ہو، تو ہماری اس میلاد کی تشکیل کیا ہے؟ 4 مہینے۔ تو سب تیار رہے، ابھی سب کی تشکیل ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں، چھوڑا نہیں جائے گا کسی کو بھائی، یہ سب تیار ہے 4 مہینے۔ ہاں، سب تیار ہے۔ تو وہ جو ہماری حقیقی اور فائنل تشکیل ہونے والی ہے، جہاں کوئی عذر نہیں چلے گا، اس سے پہلے ہم 4 مہینے کی تشکیل اپنی کرا لیں، تاکہ وہاں جانے کی جب فائنل تشکیل ہو اور ہمیشہ تشکیل ہو تو ہم خوش دنیا سے روانہ ہو رہے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو، ایمان کی حلاوت کے ساتھ جا رہے ہوں، اعمال صالحہ کی دولت کے ساتھ جا رہے ہوں، فرشتے ہمارا اعزاز کر رہے ہوں، جنت کا جوڑا ہمارے لایا جا رہا ہو، جنت کا گلدستہ لایا جا رہا ہو۔ تو یہ 4 مہینے اس لیے ہیں کہ جو ہمیشہ ہمیش کی تشکیل ہونے والی ہے، اس سے پہلے ہم 4 مہینے تشکیل کرا کے اس تشکیل کا اپنے کو قابل بنا دیں۔ تو میرے بھائی دوستو، بات یہاں سے ہوئی تھی کہ تھوڑے دنوں کے لیے اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، تھوڑے دنوں کے لیے۔ یہ ہمارا ٹیمپریری مسکن ہے، ٹیمپریری، وقتی ٹھکانہ، اور جہاں ہم کو آپ کو جانا ہے وہ ہمیشہ ہمیش کا ٹھکانہ۔ قرآن کی اصطلاح میں کیا کہا گیا؟ دار القرار، ہمیشہ ہمیش کا ٹھکانہ۔ تو اس دنیا کے پیٹ میں اللہ نے تھوڑے دنوں کے لیے ہمیں بھیجا ہے، آتے وقت کو چیز لے کر کے نہیں آئے اور جاتے وقت کو چیز لے کر کے نہیں جائیں۔ یہ حقیقت ہے۔ انبیاء علیہ السلام آئے اور انہوں نے اس کی دعوت دی، انسانوں کو متوجہ کیا، اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کو بتایا۔ جیسے تم ماں کے پیٹ سے نکل کے دنیا میں آئے ہو، اس دنیا کے پیٹ سے نکل تمہیں آخرت کے پیٹ میں جانا ہے، وہ چیز ساتھ نہیں جائے گی، اللہ کو منہ دکھانا ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت۔ یہ حقائق جو انبیاء علیہ السلام نے بتائے، اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی جنت کا تعارف کرایا، اللہ کے جہنم کا تعارف کرایا، اللہ کے فرشتوں کا تعارف کرایا۔ جس دن سے دنیا میں انسان کا آنا شروع ہوا، نبیوں کا دنیا میں آنا اسی دن سے شروع ہوا، اور نبی کیوں آئے؟ انسان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنے کے۔ تو میرے بھائیو دوستو، عقل مند کون ہے؟ جو اس منزل کے آنے سے پہلے تیاری کر لے۔ جیسے میں اپنے طلبہ میں کبھی بیان کرتا ہوں، سب سے زیادہ سمجھدار طالب علم کون ہے؟
میں طلبہ میں کبھی بیان کرتا ہوں. سب سے زیادہ سمجھدار یونیورسٹی میں کالج میں طالب علم کون ہے؟ میرے کا جواب کیا ہے؟ جو امتحان کو یاد رکھے، جو امتحان کو یاد رکھے اور امتحان کے آنے سے پہلے بہترین اس کی تیاری کر لے. کہ بھائی صحیح بات نہیں بھائی؟ سب سے زیادہ سمجھدار طالب علم کون ہے؟ جو امتحان کو یاد رکھے. ہاں آج کل بہت سے طلبہ کالج یونیورسٹی میں ایسے ہیں جو امتحان کے نام سے چڑھتے ہیں. کوئی طالب علم پڑھنے لکھنے والا تعلیم کہہ دے کہ بھائی امتحان اب قریب آ رہا ہے تو ڈانٹ دیں گے اس کو، چپ رہو، کیا بور کر رہے ہو، کرکرا کر دیا. اچھا خاصے بیٹے مذاق کر رہے تھے اور ہنسی کہہ رہے اور وہ امتحان کا تذکرہ کر رہے ہیں. ہاں ایسے طلبہ زیادہ ہیں کالج یونیورسٹی میں. اور جب امتحان قریب آتا ہے تو ہنگامہ کے زندہ باد مردہ باد امتحان کی تاریخیں بڑھاتے ہیں، امتحان کی تاریخیں بڑھواتے ہیں. اچھا بھائی کتنے بڑھا لو؟ جو 15 دن بڑھ گیا دینا تو پڑے گا بھائی. لیکن امتحان جب تک دے نہیں ہے اس وقت تک اگلا کلاس ملے گا نہیں. تو سب سے زیادہ سمجھدار طالب علم کون ہے؟ جو امتحان کو یاد رکھے اور اس کے آنے سے پہلے اس کی بہترین تیاری کر لے. لیکن آج اکثر طلبہ یونیورسٹی میں کالج میں بھرے میں سب ہزاروں، پہلے تو نہیں ہوتے تھے، لیکن امتحان کے تذکرے سے الرجی. جیسے وہ ایک دیہاتی دہقانی تھا جاہل، اس نے سن رکھا تھا جس نے رمضان کا چاند دیکھ لیا اس پر روزے فرض ہو جاتے ہیں، تو وہ رمضان کا چاند ہی نہیں دیکھتا تھا. ایک دہقانی دیہاتی تھا جاہل عقل سے فارغ، اس نے یہ سن رکھا تھا کہ جس نے رمضان کا چاند دیکھ لیا اس پر روزے فرض ہو جاتے. چانچہ وہ شعبان کے آخری عشرے میں اپنے گھر کی کوٹھی میں چھپ جاتا تھا اور رمضان کا چاند دیکھتے ہی نہیں، کیونکہ اس کے ذہن میں کیا تھا، کیا سنے، جو رمضان کے چاند دیکھ لے وہ روزے فرض ہو. اچھا اسی کوٹھی میں ہکتا تھا، موتا تھا، اسی میں کھاتا تھا، بدبو اس کے اندر مچتی تھی. ایک دن اس کی گھر والی بیوی جو کھانا لے کے اس کی کوٹھی میں گئے تو بدبو آئی، تو اس نے بہت آر دلائی، بہت ڈانٹ کی اپنے شوہر کو، ارے کم سے کم اپنی حاجت کے لیے تو تالاب پہ چلا جایا کر، کم وقت اسی میں ہکتا ہے، موتا ہے، کھاتا ہے، کیا کہتے ہیں. اب گھر والی نظر آر دلائی، میرا کچھ شرمندہ ہوا اور رات کی گویا کیا کہتے ہیں تنہائی میں اپنی حاجت کے لیے وہ باہر نکلا تالاب پہ جانے کے لیے. تو 14ویں رات کا چاند آسمان پر تھا اور اس کا عکس تالاب کے پانی میں نظر آ رہا تھا. تو سر اوپر تو کیے نہیں تھے، نیچے کیے ہوئے تھے، لیکن جب نیچے کیے ہوئے تو تالاب کے اندر جو 14ویں رات کا چاند، پورا چاند وہ تالاب کے پانی میں نظر آ گیا. ارے بہت ناراض ہوا، بہت خفا ہوا، اور اس تالاب کے اندر جو چاند کا عکس نظر آ رہا تھا اس کو ڈانٹ کر کے کہا آؤ آنکھوں میں گھس جاؤ اور روزے فرض کر دو. جیسے وہ دہانیاں دیکھ کتنی ہم کو آپ کو ہنسی آ رہی ہے کہ بھائی اگر رمضان کا چاند دیکھ کر کے روزے فرض ہوتے، جو جتنے دنیا میں نابینا ہیں سب کے روزے معاف ہوتے اور ساری امت کو دیکھنا پڑتا. یہاں تو ہے 2-3 دیکھ رہے بہت کافی ہیں، عید کا چاند ایک جمع غفیر دیکھے تو کافی ہے، رمضان کا چاند 2 اور کیا کہتے ہیں 2 عورتیں ایک مرد دیکھیں تو کافی، ساری امت کو دیکھنا ضروری نہیں. لیکن اس نے سن رکھا تھا، کیا سن رکھا تھا، جو رمضان کے چاند دیکھے اس پر روزے پر تو دیکھتے نہیں تھے. ویسے آج کل کے طالب علم رمضان کا تذکرہ ہی مت کرو، امتحان کا تذکرہ ہی مت کرو. ارے امتحان کا تذکرہ کرو چاہے امتحان تو آ جائے گا، امتحان تو دینا پڑے گا. اب جس نے تیاری کر لی امتحان کی، میں نے دیکھا جس طالب علم نے امتحان کی تیاری کر لی، امتحان آ گیا تو اس کو پورا سکون ہوتا ہے، پوری کتابیں چاٹے ہوئے، اس کو فکر کہ مجھے ٹاپ کرنا ہے، فرسٹ کلاس فرسٹ پاس ہونا ہے. اور جس نے امتحان کا زمانہ آ گیا اور جو تیاری کا زمانہ آتا اس میں لائف انجوائے کرتا رہا، لائف انجوائے کرتا رہا. کبھی اس ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے، کبھی اس ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے، کبھی ریکارڈنگ سن رہا ہے، کبھی ٹی وی دیکھ رہا ہے، یہاں کھا لیا وہاں کھا لیا.
میں ایک ہوٹل کے قریب سے گزرا تو ایک طالب علم نے آرڈر دیا 4 انڈے کا آملیٹ بنانا. 4 انڈے. میں نے کہا یا اللہ یہ ایک وقت میں 4 انڈے کیسے کھائے گی؟ اب لائف انجوائے کر رہا ہے. جو امتحان کی تیاری کر رہا ہے وہ تو لائبریری میں ہے, وہ تو سیمینار میں ہے, وہ کتابوں کا کیڑا بنا ہوا ہے, آنکھیں بھی اس کی کیا کہتے ہیں تھک رہی ہیں, نیند بھی قربان ہو رہی ہے, وہ تو امتحان بظاہر وہ لائف انجوائے نہیں کر رہا ہے. اور یہ سانڈ کی طرح سے اس ہوٹل میں یہاں ککڑی کھا رہا ہے, وہاں تربوز کھا رہا ہے. ہاں بظاہر اب دونوں کے لیے امتحان آ گیا. جو لائبریری میں تھکا رہا ہے اس کے لیے بھی امتحان آ گیا, اور جو یہ لائف انجوائے کرا ہے اس کے لیے امتحان آ گیا. جس نے امتحان کی تیاری کر لی وہ سکون. پوری کتاب دیکھو کون سوال آتا ہے. امتحان دیا, تیاری کی تھی. اللہ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں کرتے. امتحان میں پاس ہوا اور شاندار طریقے سے پاس ہوا. سارے گھر میں نام ہوا, خاندان میں نام ہوا, محلے میں نام ہوا, مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں, ہر ایک عزت کر رہا ہے, انعامات مل رہے ہیں. اور یہ صاحب جو لائف انجوائے کر رہے تھے, ہاں دیکھا میں نے ان کو. اب امتحان میں آئے تو تیاری تو کی نہیں, اب کریں کیا؟ تو کتابیں پھاڑ کر کے اپنے بشرٹ کے نیچے اوراق چپکا لیے. میں نے پکڑا ہے ایسے پورا بشرٹ پکڑے ہوئے, اور بشرٹ ہٹا ہٹا کے دیکھتے تھے اور لکھتے تھے کافی. چور, ہاں امتحان کے کمرے میں چور, ڈاکو, اس سے بڑا ڈاکو کاپیاں اور کتابیں استنجے خانے میں رکھائے جا کر کے, اور پیپر دے کر کے پھر جائے گی پیشاب کے بہانے جا کر کے پھاڑ کے رکھ لائے. اب بار بار پیشاب کر جائے تو میں نے کہا بھائی کیا ڈائبٹیز وغیرہ ہوگی تمہیں؟ بھائی طالب تو پہلے پیشاب کر کے فارغ ہو جاتا ہے تاکہ 3 گھنٹے ملیں گے, بار بار بھاگ رہا ہے پیشاب خانے. اور کمبخت جو برق نقل کر لیا اس کو لے جا کر کے گٹر میں ڈال دے. اب وہ شرٹ ہٹا ہٹا کر کے نقل کر رہا ہے ایسے چوروں کی طرح سے. اب نظر پڑ گئی یہ انجلیشن کر رہا ہے. میں وہی کہاں, اب وہ شرٹ کے نیچے سب ورق چپکے ہوئے, اور بالکل جیسے وہ جانور رسی میں بندھا ہوا جانور رسی پکڑ کے جاتی, اس طرح بشرٹ پکڑ کر کے پھر وہ آفس لے جائے. یہ چور, یہ طالب علم یہ چور ہے. یہ کون ہے؟ تیاری نہیں کی. اچھا جو پکڑا نہیں گیا, رزلٹ آؤٹ ہوا تو شاندار طریقے سے فیل ہوا. گھر والوں کی نظروں میں ذلیل, محلے والوں میں سب وہ لائف انجوائے نکل گئی. کہیں ملازمت نہیں کر سکتا, کہیں درخواست نہیں دے سکتا, ہر جگہ ذلیل. تو میرے بھائیو دوستو, حضور نے کیا فرمایا, کیا کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا رہے اور موت کے آنے سے پہلے پہلے اس کی بہترین تیاری کر لے. اور پھر کیا حضور نے ارشاد فرمایا, عجیب, یہی ہیں وہ لوگ جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اعزاز لے گئے تو تھوڑے دنوں کے لیے اللہ نے اس دنیا کے اندر ہم کو بھیجا. تھوڑے دنوں کے کچھ زمانہ ہمارا گزر گیا, جو باقی ہے وہ گزر جائے گا, اور ایک دن دنیا سے روانگی. کتابوں میں لکھا ہے واقعہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا, خلیفہ بنو عباس کے بڑے خلیفہ جن کی سلطنت بھی بہت وسیع سلطنت. لکھا ہے کتابوں میں کہ ابر کے ٹکڑے کو دیکھ کر کے وہ کہتے تھے, بادل کے ٹکڑے کو دیکھ کے کہتے تھے, اے بادل کے ٹکڑے, اے ابر کے ٹکڑے, تو چاہے جہاں جا کے برس, تیرے برسنے سے جو کھیتی ہوگی اور جو اناج اگے گا اس کا خراج اور ٹیکس میرے خزانے میں آئے گا. اتنی وسیع سلطنت. ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے, نام کتابوں میں لکھا ہے حضرت بہلول, حضرت بہلول دانا. ویسے تو عروج جلوس سے آدمی تھے, مجذوب سے آدمی تھے, لیکن باتیں بڑی پتہ کی کرتے تھے, بڑی حکیمانہ باتیں کرتے تھے. ہارون رشید سے ان کی دوستی تھی, پہچانتے تھے.
اس لیے ہارون رشید آج کے بادشاہ نہیں تھے، اس زمانے کے بادشاہ تھے. 200 رکعت نفل نمازیں روزانہ بادشاہت کے زمانے میں پڑھتے تھے. 200 رکعت. اس زمانے کے اولیاء اللہ بھی 200 رکعت نہیں پڑھتے ہوں گے، اپنی بادشاہت کے زمانے پڑھتے تھے. تو حضرت بہلول سے ہارون رشید کی دوستی تھی اور حکم دے رکھا تھا دربانوں کو جب بہلول مجھ سے ملنے آئے تو رکاوٹ نہ ڈالی جائے، مجھ سے ملا دیا جائے. وہ جب کب آتے رہتے تھے. ایک دن مصافحہ کیا حضرت بہلول سے حضرت آئے. تب ظاہر بادشاہ ہارون رشید کا ہاتھ بڑا سرخ سفید ہاتھ بڑے خوبصورت تھے، تو فرمایا کیسے خوبصورت یہ ہاتھ ہے، اللہ جہنم کی آگ سے ان کی حفاظت کروائے. وہ اس پر رقت طاری ہو گیا ہارون رشید سے. رقت طاری بات کہہ جاتے تھے، پتے کی بات. ہارون رشید مذاق بھی کرتے تھے، ان سے چھیڑ چھاڑ بھی کرتے تھے. ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، بڑی خوبصورت چھڑی. جب حضرت بہلول ملنے کے لیے گئے اور چلنے لگے، فرمایا کہ بہلول دیکھو یہ چھڑی میں تم کو دیتا ہوں، تم کو اپنے سے زیادہ جو بیوقوف نظر آئے اس کو دے دینا. لے لیا انہوں نے. اب اگلی ملاقاتوں میں جب بھی ملنے آئے تو ہاتھ میں چھڑی. ارے بہلول کسی کو دیا نہیں، فرمایا ابھی تک اپنے زیادہ کو بیوقوف نظر ہی نہیں ہے. چھڑی لیے رہتے تھے. ادھر ہارون رشید کے مرض الموت میں گرفتار ہوئے. حضرت بہلول کو اطلاع ملی کہ امیر المومنین شدید بیمار ہے، عیادت کے لیے تشریف لائے. امیر المومنین کیسا مزاج ہے، بھائی یہ بھائی ہمارے کیسے کھڑے ہیں، ابھی تک مجمع پرسکون تھا، یہ بیچ میں کیسے بھائی ہمارے کھڑے ہیں، اور بیٹھنے والے ان سے پوچھتے بھی نہیں کہ ان کو بٹھا لیں، جو بیٹھنے والے ان کو اعزاز کے ساتھ عزت کے ساتھ بٹھا دیں. تھوڑی دیر کی بات بھائی ہے، خوشامد کر کے بٹھا دیں. بھائی مجمع کے اندر انتشار مناسب نہیں، کتنا پرسکون مجمع بات سن رہا ہے اللہ کی. تو ہارون رشید پوچھا امیر المومنین کیسا مزاج ہے، فرمایا بہلول اب آخری وقت ہے، لمبا سفر ہے. بہلول اب لمبا سفر ہے. امیر المومنین کیا لمبا سفر، بہت لمبا سفر ہے. آخر کتنا ان کا اس کی لمبائی بتائی نہیں جا سکتی. تو امیر المومنین آپ نے اس کے لیے کچھ انتظامات کر لیے اور کہا بہلول اس سفر کے لیے کوئی انتظام کارگر نہیں ہوتا. ارے آپ تو دنیا میں 2-4 دن کے لیے جاتے تھے تو پہلے سے تمام سب شامیانے چلے جاتے تھے، خدام چلے جاتے تھے، باورچی چلے جاتے تھے، پہلے سے تمام سب کا چھوداری نصب ہوتی تھی. کتنے بڑے انتظامات ہوتے تھے کہ بادشاہ 3-4 دن کے لیے فلاں علاقے میں جانے والا ہے، اور اتنا طویل سفر آپ نے کوئی انتظام نہیں کیا. وہ کہا نہیں ہارون، وہ بہلول اس سفر کے لیے کوئی انتظام کارگر نہیں ہوگا. پھر انہوں نے کہا امیر مجھے تو بڑا تعجب ہو رہا ہے، آپ اتنے طویل سفر پر جا رہے ہیں اور کوئی انتظام نہیں کیا. تو ذرا سے ان کو یعنی کیا کہتے ہیں، یعنی وہ ہوا، چڑ سے پیسے ہوئے اور کہا رے بہلول بار بار کیوں پوچھتے ہو، میں تو شدت تکلیف میں ہوں، بار بار کیوں پوچھتے ہو. میں نے کہہ تو دیا کہ اس سفر میں کوئی انتظام کارگر نہیں ہوگا، نہ شامیانے کام آئیں گے، نہ خدام کام آئیں گے، نہ باورچی کام آئیں گے، کوئی چیز کام نہیں آئے گی. ہاں اس سفر میں تو اکیلے جانا ہے. جب یہ بات ہو گئی تو حضرت بہلول نے ان کو مخاطب کر کے کہا تو امیر المومنین آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے، آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے، یہ امانت میں آپ کی ایک امانت بہت دنوں میں ہمارے پاس ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ جو تم سے زیادہ بیوقوف نظر آئے اس کو دے دینا. تو امیر المومنین وہ امانت میرے پاس ہے، اب یہ امانت میں آپ ہی کو دے رہا ہوں. ہارون رشید نے جب چھڑی لی تو آنکھوں سے آنسو چلے اور فرمایا بہلول تم نے صحیح آدمی کا انتخاب کیا، واقعی ہم سے زیادہ بیوقوف روح زمین پر کوئی نہیں کہ اتنا طویل سفر درپیش ہو، کوئی انتظام ہم نے نہیں کیا ہے. تو میرے بھائیو دوستو، تھوڑے دنوں کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے،
یہ انبیاء علیہ السلام نے حقائق بیان کیے. یہ تمہارا ٹیمپریری مسکن ہے، وقتی ٹھکانہ ہے. آتے وقت کوئی چیز لے کر کے نہیں آئے، جاتے وقت کوئی چیز لے کے نہیں جانا ہے، لیکن ایک دولت ساتھ جائے گی، ساتھ ایک دولت جائے گی. چیزوں کی کوئی چیز کو نہیں جائے گی، لیکن دولت وہ کون دولت ہے؟ وہ یقین کی دولت اور اعمال کی دولت، یہ ساتھ جائے گی. دل میں جو یقین ہوگا یہ ساتھ جائے گا، بدن سے جو اعمال نکلے یہ ساتھ جائیں گے، یہ دولت ساتھ جائے گی. دنیا کی کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی، لیکن جو اندر کے یقین 50 سال کی زندگی میں تیار ہوا یہ ساتھ جائے گا، اور جو بدن سے اعمال صادر ہوئے یہ ساتھ جائیں گے. اور یہ سب لکھا جا رہا ہے، یہ سب لکھا جا رہا ہے. دائیں بائیں دو فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، قرآن میں جن کا تذکرہ ہے. دائیں طرف کا فرشتہ اچھے اعمال لکھ رہا ہے، اور بائیں طرف کا فرشتہ گناہوں کو لکھ رہا ہے، برے اعمال لکھ رہا ہے. دو فرشتے لکھ رہے ہیں. آنکھ جو کچھ دیکھ رہی ہے سب لکھا جا رہا ہے، زبان جو بول رہی ہے سب لکھا جا رہا ہے، کان جو سن رہے ہیں وہ سب لکھا جا رہا ہے، پیر جو چل رہے ہیں سب لکھا جا رہا ہے، ہاتھ جو پکڑ رہا ہے وہ سب لکھا جا رہا ہے، دماغ جو سوچ رہا ہے سب لکھا جا رہا ہے. یہ سب لکھا جا رہا ہے، کچھ دائیں طرف لکھا جا رہا ہے، کچھ بائیں طرف لکھا جا رہا ہے. اگر اچھے اعمال ہم کر رہے ہیں تو دائیں طرف کا فرشتہ، اور اگر برے اعمال کر رہے ہیں تو بائیں طرف کا فرشتہ. یہ سب لکھ رہے ہیں. دو فرشتے ہیں. اب تو ہمارا ایمان کے کمزوری کا زمانہ ہے، ایمان کے ضعف کا زمانہ ہے. ایمان ہمارا بہت کمزور ہو گیا. اسی اذان کی آواز پر ہم مسجد تک نہیں آ سکتے، اتنا ایمان ہمارا کمزور ہے. لاؤڈ اسپیکر سے اذان ہو رہی ہے اور ہم دکان چھوڑ کے مسجد نہیں آ سکتے، ہم کاروبار چھوڑ کے مسجد نہیں آ سکتے. ایمان کمزور ہے، بہت کمزور ہے. جھوٹ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. ایسا ایمان کمزور ہے جو ہمیں جھوٹ سے نہیں بچا پاتا، جو ہمیں بدنظری سے نہیں بچا پاتا، جو ہم سے روزے نہیں رکھوا پاتا، جو ہم سے حج نہیں کرا پاتا، جو ہم سے غربہ پروری نہیں کرا پاتا. ایمان کمزور ہے، کمزور، بہت کمزور. ایمان میں طاقت نہیں ہے. اس لیے اللہ کے حکم کو بجانا مشکل، اللہ کے پاک رسول کے طریقے پر چلنا مشکل. ایمان کمزور ہے. لیکن جس زمانے میں اس امت کے پاس یہ امت کمال ایمان پر تھی، جو مسلمان تھا اللہ کا شہدائی تھا، جس زمانے میں امت کمال ایمان پر تھی، اس زمانے کا واقعہ حدیث پاک کے اندر لکھا ہے. جب ایمان میں طاقت تھی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز فجر کی پڑھ کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تشریف لائے. روزانہ کا معمول تھا. کچھ تو وہ صحابہ تھے جو حضور ہی کے اقتداء میں نماز پڑھتے تھے مسجد نبوی میں، اور حضور سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف. اس لیے یہ سنت ہے، امام جو ہے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد دائیں طرف یا بائیں طرف رخ کر کے بیٹھ جاتا ہے. یہ سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کچھ تو صحابہ وہ تھے جو مسجد نبی میں نماز پڑھتے تھے حضور کے اقتداء میں، حضور کی طرف متوجہ ہوتے تھے، پورا گھیرا بن جاتا تھا، حلقہ بن جاتا تھا. اور کچھ صحابہ وہ تھے جو اپنے اپنے محلوں سے نماز پڑھ کے آتے تھے، جن کے مکان ذرا دور تھے، سب زیارت کے لیے آتے تھے. ایک دن کی بات ہے کہ حضرت معاذ تشریف لائے. حضور نے ان کو دیکھا، علیک سلیک ہوئی، اور خلاف توقع اور خلاف معمول آپ نے حضرت معاذ کو بیٹھنے سے پہلے ان سے پوچھا، اے معاذ رات کس حال میں بسر کی؟ اے معاذ رات کس حال میں بسر کی؟ اے معاذ صبح کس حال میں کی؟ دونوں روایتیں ہیں، چاہے یہ کہہ لیجیے چاہے وہ کہہ لیجیے. اے معاذ رات کس حال میں بسر کی؟ اے معاذ صبح کس حال میں کی؟ یہ آپ نے پوچھا. بھائی یہ بھائی ہمارے کیوں کھڑے ہو گئے؟ یہ دیکھو یہ کھڑے، یہ چار بھائی ہمارے کیوں کھڑے ہو گئے؟ کیوں؟ اس کا اثر بھائی بات کرنے والا بھی نہیں پڑتا ہے. جتنے سب سکون سے سن رہے ہیں تو دل لگتا ہے. یقین کے ساتھ سب سے درخواست، ہمارے آپ کیا خیریت پوچھی جاتی ہے، کیسا مزاج ہے،
سب خیریت ہے بھائی؟ الحمدللہ سب خیریت ہے؟ جیسے خیریت. لیکن ہمارے یہاں خیریت کا معیار کیا ہے؟ کچھ جیب میں ہے، کچھ پرس میں ہے، کچھ بینک میں ہے. خیریت کی خیریت ہمارے یہاں خیریت کا یہ معیار. لڑکا بھی ملازم، لڑکی بھی ملازم، بہو بھی ملازم، سب کما رہے ہیں. خیریت کی خیریت. ہمارے یہاں مزاج کی ہے. کیسا مزاج؟ الحمدللہ. کچھ جیب میں بھی ہے، کچھ پیٹ میں بھی ہے. جیب بھی بھرا ہوا، پیٹ بھی بھرا ہوا. ہمارے یہاں خیرت کیوں ہے؟ حضرت معاذ سے جب حضور نے سوال کیا یہ معاذ رات کس حال میں بسر کی، تو نے جواب کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق دے. وہ فرمایا الحمدللہ ایمان کے ساتھ میں نے رات بسر کی. الحمدللہ یا رسول اللہ میں نے ایمان کے ساتھ رات بسر کی. کیا میں نے؟ اگر میری رات ایمان کے ساتھ بسر ہوئی تو خیریت کی خیریت ہے، اور اگر میری رات ایمان کے ساتھ بسر نہیں تو خیریت ہے. تو ایمان کے ساتھ بسر کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموش نہیں ہو کہ آپ نے اگلا سوال کر دیا. آپ نے حضرت معاذ سے اگلا، یہ معاذ ہر بول کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے اس بول کی کیا حقیقت؟ دعویٰ، یہ تو دعویٰ ہے کہ میں نے ایمان کے ساتھ بسر کی، تو دعوے کے ساتھ دلیل بھی تو ہونا چاہیے. ہر بول کی حقیقت ہوتی ہے، تمہارے اس بول کی کیا حقیقت ہے جو تم نے کہا میں نے ایمان کے ساتھ رات بسر کی؟ تو اب جواب دیا ہے انہوں نے. طویل حدیث ہے، طویل حدیث. اس کا ایک ٹکڑا عرض کروں گا. اب حضرت معاذ اپنی بات کی دلیل پیش کر رہے ہیں. حضور نے جب پوچھا اے معاذ ہر بول کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے اس بول کی کیا حقیقت؟ تو حضرت معاذ نے اپنا حال بیان کیا. یا رسول اللہ میرا حال یہ ہے گویا عرش الہی میرے سامنے. جب میں داہنی طرف دیکھتا ہوں تو جنت اور اہل جنت کی بہاریں گویا دیکھ رہا ہوں، اور جب میں بائیں طرف نظر ڈالتا ہوں تو جہنم اور اہل جہنم کی گویا آہ و بکا اور ان کی چیخ و پکار کو سن رہا ہوں. اور یا رسول اللہ میرا یہ حال یہ ہے، میرا یہ حال ہے خدا کے قسم میرا حال یہ ہے کہ کرامن کاتبین جو دائیں بائیں میرے اچھے برے اعمال لکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ ان کے قلموں کی چلنے کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے. ان کے قلموں کی چلنے کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے. یہ زمانے بھی امت کمال ایمان پر تھی تو کرامن کاتبین کے قلموں کی چلنے کی آواز کان میں آتی تھی. تو دو فرشتے ہمارے دائیں بائیں ہیں، لگے ہوئے ہیں. دکان پر بھی لگے ہیں، مکان پر بھی لگے ہیں، خلوت میں بھی لگے ہوئے ہیں، جلوت میں بھی لگے ہوئے ہیں، کرسی پر بھی لگے ہوئے ہیں، فقیری میں بھی لگے ہوئے ہیں، بادشاہ میں بھی لگے ہوئے ہیں. دو فرشتے لگے ہوئے جو ہم کر رہے ہیں. ساری زندگی کا دیکھنا سب لکھا جا رہا ہے، ساری زندگی کا بولنا سب لکھا جا رہا ہے. اچھا اور دونوں دائیں بائیں فرشتوں میں امیر دائیں طرف کا فرشتہ ہے، وہاں بھی عمارت ہے. جیسے یہاں دنیا میں عمارت، اب انشاءاللہ پرسوں جماعتیں نگرانی تو ان میں ایک امیر ہوگا. اس وقت جو جماعتیں بن کر کے حیدرآباد کی اجتماع میں اس کا ایک امیر ہے. نماز ہم پڑھیں گے تو اس کا ایک امیر ہے، امام. دونوں فرشتوں میں بھی امام ہے. کون؟ دائیں طرف کو جو فرشتہ ہے وہ بائیں طرف کو فرشتے پر امیر. تفصیلات لکھی ہیں کتابوں میں کہ جب نیکی کا ارادہ مسلمان کرتا ہے، مومن کرتا ہے نیکی کا، تو دائیں طرف کا فرشتہ نیکی کے ارادے ہی پر نیکی لکھ دیتا ہے. مثلا ہم نے سوچا اس سال انشاءاللہ حج کریں گے، یہ ہم نے سوچا، لکھ لیا گیا. اور پھر جب وہ عمل ہم نے کر لیا تو 10 گنے سے لے کر کے 700 گنے تک، اور 700 گنے سے لے کر 7 لاکھ گنے تک، اور 7 لاکھ گنے سے لے کر 49 کروڑ تک سب حدیث کے اندر آئے ہیں. اتنا ثواب مومن کے عام عمل میں لکھا جاتا ہے. جو نیک عمل دائیں طرف کا فرشتہ. لیکن بائیں طرف کا فرشتہ اگر برائی کا ہم نے ارادہ کیا تو ارادے پر برائی نہیں لکھی جاتی. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہماری معذوری کو. نفس ہمارے ساتھ ہے، شیطان ہمارے ساتھ، اور یہ ہم کو برائی پر آمادہ ہی کرتا رہتا ہے. پہلے تو دیکھو اجتماع میں نہیں آنے دے گا، پھر جب اجتماع میں کوئی آ جائے بیٹھنے نہیں دے گا، بازاروں پھرائے گا. ہاں ہمیشہ برائی کی طرف.
اعمال میں لگ نہیں دے گا، تلاوت نہیں کرنے دے گا، اخبار خوب پڑھو تلاوت نہیں کرنے دے گا، ہوٹلوں میں بیٹھو مسجد نہیں آنے دے گا. تو یہ نفس و شیطان دونوں ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو یہ تو برائی پر ہم آدھا ہی کرتے رہتے ہیں، آدھا کرتے. تو اگر برائی کا ارادہ کیا تو بائیں طرف کا فرشتہ برائی کے ارادے کے اوپر نہیں لکھتا، لیکن اس نے جو ارادہ کیا تھا برائی کا وہ برائی کر ڈالی. تو بائیں طرف فرشتہ اپنے امیر سے پوچھتا ہے کہ بھائی اب لکھ لیں، اب لکھ لیں، اب تو اس نے یہ گناہ کر لیا. تو دائیں طرف فرشتہ کہتا ہے ابھی رکے رہو، کیا معلوم تھوڑی دیر کے اندر یہ توبہ کر لے اللہ سے، ابھی رکے رہو، ابھی رکے رہو. اس لیے کہ توبہ گناہوں کو ظاہر کر دیتا ہے. سچی توبہ جو ہے اللہ غنی کیسے فضائل ہے. جب کوئی اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے تو بشارت دی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان زمین کے حصوں کو بھلا دیتے ہیں جہاں اس نے وہ گناہ کیے، ان اعضاء و جوارح کو اللہ بھلا دیتے ہیں جس پر اس نے گناہ کیے، اس کے سیئات کو حسنات سے بدل دیتے ہیں، اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، اسے ایسا کر دیتے ہیں جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، اسے ایسا کر دیتے ہیں جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا، اس کی ظلمتوں کو نور سے بدل دیتے ہیں اور اپنی ناراضگی کو رضا سے بدلتے ہیں. یہ بشارت ہے کس پر؟ جب کوئی سچی توبہ کر لے. تو بائیں طرف کا فرشتہ کیا کہتے ہیں، جو پوچھتا ہے کہ اب تو گناہ اس نے کر لیا اب لکھ لیں، تو وہ کیا کہتا ہے کہ تھوڑی دیر انتظار کر لو، کیا معلوم یہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے. تو دائیں بائیں ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، اچھے ہو رہے ہیں، سب لکھے جا رہے ہیں، سب ریکارڈ ہو رہے ہیں. اور جب اس دنیا سے روانگی کا وقت ہوگا یہ پوری پوتھی اور یہ پوری دستاویز